امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہوا تو ان کی والدہ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگنا شروع کی کہ یا اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، یا اللہ میرے بچے کو صحت عطا فرما۔ دعا مانگتی رہیں، مایوس نہیں ہوئیں۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے۔ انہوں نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بچے کی بچپن میں بینائی چلی گئی ہے۔ اس وقت تو امام بخاری نہ امام تھے نہ بخاری تھے، محض محمد تھے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ہے، تو بچے تھے، محمد تھے۔ کہا میرے بچے محمد کی بینائی چلی گئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے بچے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے۔ بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی واپس آ چکی تھی اور ان کی نظر پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ تو سب کو پتہ ہے کتنے بڑے انسان ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، لیکن ان کی کامیابی میں ان کی ماں کا کتنا کردار ہے، ان کی ماں کی کتنی دعائیں ہیں اور ان کی ماں کی کتنی محنت ہے۔ جب وہ چھوٹے سے تھے تو روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچے کو مکتب میں لے کر جاتی تھی اور پڑھانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر یہ مشقت برداشت کرتی تھی اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس محمد کو امام بخاری بنایا۔ پھر اتنے لوگوں سے علم کا فیض حاصل کیا کہ 1080 اساتذہ بتائے جاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ 1080 اساتذہ کرام اپنے شہر بخارا میں، حجاز مقدس مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، حتیٰ کہ بغداد میں علم حاصل کیا۔ کوئی اس زمانے کی معروف اور مشہور درسگاہ نہیں چھوڑی جہاں سے علم دین حاصل نہ کیا ہو، اور پھر وہ کتاب لکھی کہ جس کو بلا شبہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ 16 سال کی محنت شاقہ کے بعد لکھی، اور صرف 16 سالہ محنت نہیں، محنت کی تفصیل بھی بتائی گئی۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ پا کر تب حدیث کو لکھتے تھے، تب جا کر بخاری شریف کا نسخہ مرتب ہوا۔ اور خود حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے براہ راست جنہوں نے یہ کتاب پڑھی، ان کی تعداد 90,000 بتائی گئی۔ آج سے تقریباً 12 صدیوں پہلے کا واقعہ ہے۔ 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں انتقال فرمایا، تقریباً 60 سال عمر پائی، تو اس اعتبار سے 60 سال عمر پائی۔ اتنے لمبے عرصے میں 90,000 لوگوں نے علم حاصل کیا براہ راست۔ حضرت کے پڑھنے کا زمانہ ہے وہ نکال دیا جائے، اس کے بعد جو پڑھانے کا زمانہ ہے وہ جتنا بھی ہے 30 سال 35 سال ہے 40 سال ہے، اس میں اتنے لوگوں نے براہ راست علم حاصل کیا۔ اور اس زمانے میں آبادی اتنی نہیں تھی۔ اگر آج کا زمانہ ہوتا اور اتنی بڑی آبادی ہوتی اور ذرائع نقل و حمل اتنے کثیر ہوتے تو یقیناً تعداد کروڑوں میں جاتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول عام عطا فرمایا خود امام بخاری رحمہ اللہ کو اور ان کی کتاب بخاری شریف کو، کہ آج دنیا میں جب بخاری شریف کا نام لیا جاتا ہے تو کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک مقدس ترین کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک مجموعہ